الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری نعمتیں پیدا کرنے والا، دینے والا اور ان کو استعمال میں لانے کی صلاحیت عطا کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ان نعمتوں کی نسبت اللہ ہی کی طرف کریں اور انہیں یاد کر کے اس کا شکر ادا کریں۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ان کی نسبت اسی مالک کی طرف کی جائے جس کی نوازش ہے، اور وہ اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ سورہ النحل آیت نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ۔ سورہ الضحیٰ آیت نمبر 11۔ توحید بھی تبھی مکمل ہو سکتی ہے جب ہر نعمت کی نسبت اللہ عز و جل ہی کی طرف کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا یا سبب کی طرف کرنا یا اپنے علم و ہنر کی طرف کرنا یا اپنے محنت و مشقت کی طرف کرنا، یہ توحید کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کسی غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کا انکار کر رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ سورہ النحل آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی انکار کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ مال تو مجھے میرے آبا و اجداد کی طرف سے ورثے میں ملا ہے، جبکہ فی الواقع اور حقیقت میں مال کا مالک اللہ عز و جل ہے، اور یہ مال اللہ عز و جل ہی نے اس کے آبا و اجداد کو دے رکھا تھا، پھر اسی رب کی تقسیم وراثت سے اس بندہ مومن تک یہ مال پہنچا، تو گویا یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہی سے ہوا، یہ مال اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے والد کو اولاد تک مال پہنچانے کا ایک سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔